یہاں میزان سے مراد قرآن مجید لینا یہ دھکا کرنا ہے، مطلب قرآن اس کے اوپر دلیل نہیں بننا، سوائے اس کے کہ اب آپ ٹھیک ہے آپ دھکا کر لیں۔ بہت سارے لوگ دھکا کرتے ہیں قرآن مجید سے اپنی مرضی سے۔ تو اس کے بعد کیا ہم قرآن کریم کو میزان کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ اس معنی میں قرآن مجید میزان ہو سکتا ہے، یہ بات درست ہے، بلکہ قانون کا بیان قرآن کی نسبت سنت میں زیادہ ہے۔ اگر یہ قرآن مجید کا دلالہ ہوتا تو ہمارا اختلاف کیوں ہوتا؟ جب غامدی صاحب پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کم از کم آپ یہ مانتے ہیں کوئی کہ شک قرآن فرقان ہے؟ ظاہری بات ہے، کوئی قرآن کی آیت کا انکار کرے گا صحیح۔ اگر نہیں مانے گا۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے، تحدید اور تخصیص جو ہے نا ترمیم و تغیر نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ تحدید اور تخصیص جو ہے یہ ترمیم و تغیر ہے تو یہ میرے خیال میں ہلکی بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی عربی میں اگر ہم اس کی مثال جانی رجلن، میں یہ کہتا ہوں میرے پاس ایک آدمی آیا، اب رجلن کو میں کہوں ای زیدن، یہ اس کی تفسیر ہو گئی۔ تو یہ لفظ رجل میں نے تغیر نہیں کیا، ترمیم نہیں کی۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ جی آپ جانی رجلن کا معنی یہ کر رہے ہیں کہ میرے پاس زید آیا، تو آپ نے تو رجل کا جو لغوی معنی تھا آپ نے تو تبدیل کر دیا۔ صحیح، ڈکشنری میننگ تو اس کے آدمی کے ہیں، آپ نے کہا زید آیا، آپ نے خاص کر دیا ہاں اور تغیر کر دیا۔ تغیر نہیں، یہ اس کو کوئی ترمیم و تغیر جو ہے نا یہ ہلکی بات ہے کہ یہ ترمیم و تغیر ہے۔ تحدید و تخصیص ترمیم و تغیر نہیں ہے۔ صحیح، نسخ کو آپ کہہ سکتے ہیں کسی درجے میں کہ وہ ترمیم و تغیر ہے، صحیح، مطلب ایک بات کو منسوخ کر دینا۔ اگرچہ بعض ہمارے ہاں متقدمین میں وہ تحدید و تخصیص کو بھی نسخ کے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال اس پہ ابن قیم کی اچھی بات ہے، وہ ذرا ہلکی بات ہے۔ تحدید اور تخصیص ایک بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہے، ترمیم و تغیر نہیں ہے۔ اگر یہ ترمیم و تغیر ہوتا تو یہ کام خود خدا نے کیا ہے اپنے کلام میں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ تو وہ تو کر سکتا ہے نا، کیونکہ وہ تو میزان اور فرقان ہے۔ اس بات کو ہم سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا انما حرم علیکم المیت والدم، یہ 3 مقامات پہ آیا ہے، والدم کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں مطلق آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مردار کو حرام کیا، خون کو حرام کیا، ٹھیک ہے۔ 3 جگہ پہ والدم کے لفظ ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ عز و جل نے کیا کہا، دمم مسفوحا، اس کو کہتے ہیں تحدید، یعنی مطلق کو مقید کر دینا، کوئی کنڈیشن عائد کر دینا۔ تو پہلے 3 آیتوں میں تھا کہ دم حرام ہے، خون حرام ہے، یہاں پہ کہا گیا کہ دم نہیں، دم مسفوح، بہتا ہوا خون، بہتا ہوا خون۔ تو اب خون پہ ایک کنڈیشن عائد ہو گئی کہ وہ بہتا ہوا خون ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ ایک اور مثال اگر لینا چاہیں تو ایک جگہ پہ قرآن مجید میں کیا ہے، قتل خطا کے بیان میں فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ کفارہ کیا ہے قتل خطا کا، ایکسیڈنٹلی اگر کوئی قتل ہو جائے تو ایک مومن گردن آزاد کرو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے زہار کے کفارے میں بھی کیا کہا، فتحریر رقبہ، یہاں پہ مومنہ کا لفظ نہیں ہے، ایک گردن آزاد کر دو۔ تو اس پہ ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی کہ زہار کے کفارے میں کیا ہمیں مومن گردن ہی آزاد کرنی ہے یا ہم صرف گردن بھی آزاد کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ہے تحدید، جس کو ہم کہتے ہیں اس کو لمٹائز کر دینا، ٹھیک ہے، مفہوم کو۔ اب اصل میں بات یہ ہے کہ کیا یہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، اس میں قرآن مجید کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے۔ غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ رسول کا جو کام ہے وہ تحدید اور تخصیص نہیں ہے کتاب کی، کیونکہ وہ تو تحدید اور تخصیص کا مطلب ہے وہ اس کو ترمیم و تغیر کے معنی میں لے رہے ہیں نا، کہ اس کے عمومی معنی کو اس نے چینج کر دیا یا اطلاق کو مقید کر دیا۔ تبیین کر سکتا ہے رسول،
ٹھیک ہے. اور تبیین کے لیے جو دلیل دی ہے، ٹھیک ہے، غامدی صاحب نے جو دلیل بیان کی ہے وہ دلیل کیا ہے؟ یہ سورہ نحل کی آیت ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا. ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ کیا کریں؟ تبیین کریں لوگوں کے لیے. کس کی تبیین کریں؟ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ مفعول ہے. جو ان کی طرف نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا کریں؟ تبیین کریں. تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ رسول جو ہے نا وہ کتاب کی تبیین کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے اگر قرآن کی شرح وضاحت بنے تو ہمیں قبول ہے، لیکن اگر قرآن پہ اضافہ کر رہی ہو حدیث، وہ قابل قبول نہیں ہے. عقیدے اور عمل کا اضافہ نہیں ہو سکتا قرآن مجید میں. معروف جملہ ان کا اصول و مبادی کے شروع میں ہے. تو وہ تبیین، اب اس لیے وہ کہتے ہیں نا ہم جو ہے وہ نماز کا جو ڈھانچہ ہے وہ ہم نے کہاں سے لیا ہے، ٹھیک ہے، یا اس حوالے سے جو حدیثیں ملتی ہیں وہ ہم کیوں قبول کرتے ہیں؟ تو اس لیے کہ اقیم الصلاۃ آ گیا، اس کی اللہ کے وسلم نے اقیم الصلاۃ کے اجمال کی، اللہ کے رسول نے اپنی سنت سے یا حدیثوں سے وضاحت کر دی، تبیین کر دی. رسول کا کام تبیین ہے. ایک بات کو قرآن نے ٹچ نہیں کیا تو رسول اس کو بیان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یعنی کسی عقیدے اور عمل کا اضافہ نہیں کر سکتا. جو قرآن میں بیان ہو گیا اس کی وضاحت رسول کر سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ خود تبیین کیا ہے. انہوں نے تبیین کو تو مان لیا، خود تبیین کیا ہے؟ باتیں دو ہیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ہے یہ تو قرآن ہے. نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کی تبیین ہونی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نزل الیہم سے علیحدہ ہوگی. ایک بات تو یہ ہوگی، دو چیزیں ہو گئی نا، ایک کتاب کی تبیین ہو گئی، ایک شریعت اور ایک شریعت کی تفسیر و توضیح ہو گئی. ٹھیک جی، ایک کتاب اللہ ہو گئی، ایک اس کی تفسیر نبوی ہو گئی. دو چیزیں ہو گئی. ایک بات تو یہ. اب تبیین کہتے کسے ہیں یہ اہم چیز ہے. ٹھیک ہے، تبیین کسے کہتے ہیں؟ غامدی صاحب کا جو پہلا اصول تھا عربی معلّہ کا، کہ جس میں انہوں نے یہ بات بیان کی تھی کہ جب بھی کوئی لفظ ہمارے لیے مشکل ہو جائے تو ہمیں خود قرآن سے سمجھنا چاہیے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ تبیین کا لفظ قرآن نے کس معنی میں بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، وہ جو سورہ بقرہ ہے، گائے کا ذبح کرنا کا واقعہ معروف ہے. ایک بندہ جو ہے وہ بنی اسرائیل میں مارا گیا تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ ایک گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کو ماریں تو وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. تو یہاں پہ تبیین کا لفظ آیا. تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، بنی اسرائیل کو، کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. ان تذبحوا بقرہ، صرف بقرہ کے الفاظ ہیں. اب دیکھیے گا، انہوں نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا، یہ وہی ہے باب تفیل سے، کہ تمہارا پروردگار تبیین کرے ہمارے لیے گائے کے بارے میں. تو کیا کہا گیا؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. ٹھیک ہے، تقیید ہو رہی ہے. بقرہ مطلق ہے، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے نا، یہی بات تھی نا، تو حکم پہ عمل ہو جاتا. لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ بقرہ کیا ہو؟ لا فارض ولا بکر. دو تقییدیں ہو گئی، نہ وہ بڑھیا ہو نہ وہ بچیا ہو، چھوٹی عمر کی ہو نہ بڑی عمر کی ہو. دوبارہ لفظ استعمال ہوا. وہ کہتے ہیں نہیں ابھی بھی واضح نہیں ہوا، مزید تبیین ہونی چاہیے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انہا بقرۃ صفراء. ایک اور قید لگا دی. صحیح، تبیین میں تحدید ہو رہی ہے معنی کی، تبیین میں معنی کی تحدید ہو رہی ہے. صحیح، بقرہ سے بقرۃ صفراء ہو رہا ہے. آگے پھر تیسری مرتبہ کہا تو پھر مزید لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، نہ کھیتی کو پانی پلاتے. تو کتنی قیدیں جو ہے وہ اس کے اوپر بڑھائی گئی. مطلب یہ کہ جب آپ تبیین مانتے ہیں، ایکسپلینیشن مانتے ہیں، تو نہیں، تبیین کا معنی ایکسپلینیشن انہوں نے کیا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا ہے. تبیین کا معنی تو ہم نے خود قرآن سے سمجھنا ہے.
غامدی صاحب جو کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تبیین کا معنی تو ایکسپلینیشن کر رہے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تبیین کا معنی محض ایکسپلینیشن نہیں ہے. صحیح، اس میں یعنی خاص بھی آتا ہے، اس میں تحدید بھی ہے، معنی کی تحدید کرنا. صحیح، لمیٹائزیشن کرنا، مطلق کو مقید کرنا. ٹھیک ہے، قرآن کے معنی کے قرآن کا جو عموم ہے اس کی تخصیص کر دینا، یہ بھی تبیین ہے. یہ تو ہمیں خود قرآن نے بتا دیا کہ یہ لفظ تبیین میں شامل ہے. اب قرآن سے بڑھ کے کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ عربی معلّہ میں دیکھیں گے نا آپ، خود آپ نے یہ اصول قرار دیا تھا کہ سب سے پہلے ہم لفظ کو قرآن میں دیکھیں گے، پھر قرآن ہمیں بتائے گا، ٹھیک ہے، کہ بھائی اس لفظ کے یہ معنی ہے. تو آپ قرآن نے تو بتا دیے، آپ یہ لفظ کہاں سے، اس کے معنی کہاں سے نکال کے لے کے آئیں؟ اب بات یہ ہے نا کہ ترجمے پڑھ پڑھ کے آپ کے ذہن میں کچھ الفاظ کے معنی بیٹھ جاتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی حقیقت ہے. بھائی پہلے قرآن سے تو سمجھیں ان الفاظ کے کیا معنی ہیں. صحیح. اب آپ دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ قرآن نے جو ہے وہ اس کو بیان کیا کہ تبیین میں یہ شامل ہے، تحدید اور تخصیص. دوسری بات اہم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ائمہ دین نے جو کام کیا ہے، خاص طور پہ امام شاطبی اور امام شافعی کا جو کام ہے. امام شاطبی کی تو رحمہ اللہ بہت معروف کتاب ہے الموافقات کے نام سے، سب لوگ جانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں، تبیین کی بات کرتے ہیں، کہ یہی آیت انہوں نے بیان کی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ٹھیک ہے، تو تبیین سے کیا مراد؟ دیکھیں نا، ایک امام ہے نا، اس کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اس کی زبان ہے، وہ صرف دین کا امام نہیں ہے، زبان اور بیان کا بھی ہے. تو یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ اسے تبیین کا معنی نہیں آتا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ تبیین سے مراد کیا ہے؟ فَكَأَنَّ السُّنَّةَ بِمَنزِلَةِ التَّفْسِيرِ وَالشَّرْحِ لِمَعَانِي احکام الکتاب. ایک تو یہ کہ تفسیر اور شرح ہے، ٹھیک ہے، اور تفسیر اور شرح میں یہ بھی شامل ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو، تو بِأَنَّ الْقَطْعَ مِنَ الْقُوِّ، آپ جو ہے وہ اس کی کلائی سے ہاتھ کاٹیں گے. یعنی ید کا لفظ ویسے تو عربی زبان میں پورے ہاتھ کے لیے بولا جاتا ہے نا، ٹھیک، جسے ہم عام طور پہ بازو کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہمارے کندھے تک، یہ ید ہے، کندھے تک یہ ید ہے عربی زبان میں، لغت میں. لیکن اس ید کے معنی کی تحدید کی ہے کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ کندھے سے ہاتھ نہیں کاٹنا، کلائی سے کاٹنا ہے. یہ تحدید بھی تبیین میں شامل ہے. اچھا، اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ بڑی اچھی گفتگو کی امام شاطبی نے. انہوں نے کہا بھئی دیکھیں، بات یہ ہے کہ تبیین میں کیا ہے کہ ان سنت کما تبین توضح المجمل، مجمل کی توضیح کرتی ہے، مطلق کی تقیید کرتی ہے، عموم کی تخصیص کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے. اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ فَتُخْرِجُ كَثِيرًا مِّنَ الصِّيَغِ الْقُرْآنِيَّةِ عَنْ ظَاهِرِ مَفْهُومِهَا فِي أَصْلِ اللُّغَةِ. قرآن کے جو صیغے ہیں وہ ظاہری مفہوم سے پھر جائیں گے، ٹھیک، لیکن اس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اصل میں اللہ کی مراد یہ ہے. سنت یہ بتا رہی ہے کہ یہاں اللہ کی مراد عموم نہیں ہے، تخصیص ہے، مطلق نہیں ہے، تقیید ہے، مجمل نہیں ہے، توضیح ہے. صحیح. سنت ہی. پھر یہ امام شافعی کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، رسالہ رسالہ. اچھا، ان کے عام لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے نا، میں نے 2 دفعہ رسالہ پڑھی ہے، مطلب اس قسم کی بڑی جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں. وہ ہم نے تو آپس میں بیٹھ کے الرسالہ کا نا ایک ایک لفظ پڑھا، پتہ نہیں کیا پڑھا ہے انہوں نے الرسالہ میں، یہ بات سمجھ نہیں آتی. جتنا زیادہ رد فکر غامدی کا آپ کو الرسالہ میں ملے گا، صحیح بات ہے، شاید ہی کسی کتاب میں ملے گا. لگتا ہے کہ امام شافعی نے کتاب ان کے رد کے لیے لکھی ہے، اس زمانے میں ان کے فکر جیسا کوئی بندہ تھا. لیکن امام شافعی کے ہاں بھی غالباً اصطلاح سنت عامہ اور خاصہ کا فرق تو ملتا ہے. وہ
جو خبر العامہ ہے نا، نقل الکافہ عن الکافہ، ٹھیک ہے، وہ نقل الکافہ ہم اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. وہ امام شافعی نے یہ مراد نہیں لی جو یہ مراد لے رہے ہیں. امام شافعی نے کہا ہے کہ نقل الکافہ عن الکافہ وہ سنت ہے جو سند سے ثابت ہے اور پھر معاشرے میں عام ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی امام شافعی اجماع کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک، امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک علم وہ ہے جو کہ فرد کا ہے اور ایک وہ ہے جو سوسائٹی کا ہے. جو فرد کا علم ہے وہ بھی نص پہ کھڑا ہے، کتاب و سنت کی نص پہ. جو سوسائٹی کا علم ہے جس کو پورا معاشرہ نقل کر رہا ہے وہ بھی کتاب و سنت کی سند پہ کھڑا ہے. لیکن چونکہ پورا معاشرہ اس کو نقل کر رہا ہے، اس کا پھیلاؤ ہو گیا ہے، وہ نقل الکافہ عن الکافہ بن گیا ہے، اس پہ اجماع ہو گیا ہے، اب اس کی حیثیت قطعی علم کی سی ہو گئی ہے. اب اس کا انکار جو ہے یہ ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد ہے. لیکن اس کی بنیاد پھر بھی خبر ہی ہے، خبر ہے. یہ بالکل واضح کہا ہے امام شافعی نے، بالکل واضح طور پہ لکھا ہے یہ بات. یعنی وہ اگر خبر نہ ہو، خبر یا کو نکال دیں وہاں سے، تو وہ پھر جو ہے ان کے ہاں وہ اس کا مقام وہ نہیں رہے گا، وہ مقام ہے ہی نہیں اس کا. اب دیکھیں نا، یہ درمیان میں بات آ گئی، ہم اس کو بعد میں تفصیل سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن یہ الرسالہ ہے، اس میں امام شافعی جو ہے نا، یہ باب الاجماع میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے، یہ باب الاجماع ہے. اب اس میں امام شافعی جیسے ان کا ایک انداز ہے مکالمہ ہے، ڈائیلاگ کسی سے کر رہے ہیں، اپنے جو ان کا مخاطب ہے اس سے ڈائیلاگ کر رہے ہیں. تو امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب کتاب اللہ کے بارے میں بات ہو چکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں سنت ملی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بات ہو چکی. ٹھیک ہے، تو فما حجتک فی ان تتبع مجتمع الناس علیہ مما لیس فیہ نص حکم للہ ولم یحکوا عن النبی. ٹھیک ہے، لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل نہیں کیا اور اس میں کوئی نص بھی موجود نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ لوگوں نے اجماع کر لیا ہے، لوگوں نے ایک بات پہ اجماع کر لیا ہے اور آپ اس اجماع کی پیروی کریں. لوگوں نے ایک بات پہ اجماع کر لیا، آپ اس اجماع کی پیروی کریں. آپ کے پاس اس اجماع کی پیروی کی کیا دلیل ہے جبکہ وہ اجماع کسی نص پہ نہیں کھڑا، نہ کسی سنت ثابتہ پہ کھڑا ہے، لیکن اجماع ہے. صحیح. اس کا امام شافعی یہ بات جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ابھی تو وہ سائل یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھائی امام شافعی یہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کا یہ گمان ہے کہ لوگوں کا اجماع سنت ثابتہ کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی پیچھے کوئی سنت ہے ہی نہیں اور وہ کسی بات پہ اجماع کیے بیٹھے ہوں. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اسے یہ بات کہی ہے کہ مجتمعوا علیہ، جس پہ انہوں نے اجماع کیا. فذکروا انہ حکایت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات تو انہوں نے کہا کہ یہ اجماع جو ہے نا فلاں سنت کے اوپر ہے اور وہ سنت انہوں نے اللہ کے رسول تک پہنچا دی. فکما قالوا، سنت سے مراد یہاں حدیث ہے، حدیث ہے. فکما قالوا انشاءاللہ، تو جیسے انہوں نے کہا ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہے نہیں، پیچھے سنت ثابتہ ہے جس پہ انہوں نے اجماع کر لیا. وَأَمَّا مَا لَمْ يَحْكُوا، لیکن اگر انہوں نے کسی چیز پہ اجماع کیا، پیچھے کوئی سنت بیان نہیں کی، ٹھیک ہے، تو پھر امام شافعی کہتے ہیں کہ اس میں احتمال یہ ہے کہ قالوا حکایتاً عن رسول اللہ، ہو سکتا ہے کہ پیچھے کوئی سنت ہو، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ پیچھے کوئی سنت نہ ہو. دونوں احتمال ہیں. لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں کہ لا یجوز ان یحکا الا مسموعا، مسموع چیز کے علاوہ جو ہے نا آپ کسی چیز پہ اجماع نہیں کر سکتے. ہم یہ بات کہتے ہیں. یعنی وہ جو حقائق بیان ہو رہی ہے وہ کوئی فرمان ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام؟ نہیں، دو باتیں. امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ سائل نے یہ سوال کیا کہ اجماع جو ہے نا، اگر معاشرے نے اجماع کر لیا، وہی نقل الکافہ عن الکافہ، ایک بات بیان ہو رہی ہے، پیچھے قرآن مجید کی دلیل ہے تو واہ بلے، ٹھیک ہے، سنت ہے تو واہ بلے. لیکن اگر نہ قرآن ہے نہ سنت ہے تو پھر کس چیز کا اجماع؟ کیا وہ اجماع خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہ چیز دین ہے؟
تو امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ نہیں. ہاں یہ بات آپ کر سکتے ہیں کہ امکان ہے جس چیز پہ وہ اجماع کیے بیٹھے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز دین ہو، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ وہ دین نہ ہو. دونوں برابر امکانات موجود ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کی بنیاد احتمالات پہ نہیں ہوتی. تو ان کے ہاں پھر ان دونوں، وہ جو دونوں اجماع ہیں ان کی حیثیت برابر ہے یا نہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو پہلا اجماع اجماع ہے، دوسرے کو تو ہم دین کہہ ہی نہیں رہے. وہ دین نہیں ہے ان کے ہاں. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس میں احتمال آ گیا، اب اس احتمال کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَجُوزُ أَن يُحْكَى شَيْئًا يُتَوَہَّمُ، جس چیز میں وہم آ گیا نا اس کو آگے بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے. جس میں احتمال آ گیا نا اس کو بطور دین نقل کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اب اس میں احتمال پیدا ہو. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، احتمال آ گیا تو استدلال باطل ہو گیا. تو بیسیکلی تو امام شافعی کا اصل میں موقف یہ تھا. لیکن خیر بہرحال ہم تو اس جو بات ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے نا وہ یہ کہ یہ الرسالہ ہے ہمارے سامنے. امام شافعی نے جو ہے وہ اس میں چیپٹرز باندھے، باب کیف البیان، ٹھیک ہے، پہلا چیپٹر ہی ان کا ہی ہے کہ بیان کیسے ہوگا، ٹھیک ہے. البیان الاول، الثانی، البیان الثالث، الرابع، الخامس. اب اس میں آپ دیکھتے چلے جائیں. اب ایک باب باندھا ہے بیان ما نزل من الکتاب عامن یراد بہ العام، ٹھیک ہے، کہ کتاب میں ایک چیز عام نازل ہوئی ہے اور اس سے مراد بھی کیا ہے، عام ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا باب کیا ہے کہ کتاب میں ایک چیز عام بیان ہوئی ہے لیکن اس سے مراد عام اور خاص دونوں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک اور باب اس طرح سے بیان کر دیا کہ کتاب میں ایک چیز عام بیان ہوئی ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے، خاص ہے. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید میں نظر آتی ہیں، اور اس کی مثالیں بھی ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید میں ملتی ہیں. خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ امام شافعی جو ہے نا، ان کے بارے میں جاہز نے، اب جاہز کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے ادب کے اندر. جو لوگ ادب کے طالب علم ہیں ان کو پتہ ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے بڑے ائمہ دین کا لٹریچر کا مطالعہ کیا، لیکن یہ ہے کہ امام شافعی کے جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھے یہ بات نظر آئی ہے کہ جیسے اس بندے نے ایک لفظ بھی ضرورت سے زائد نہیں بولا. یعنی اسے زبان پر اتنا عبور حاصل ہے کہ میں یہ تلاش کرتا رہ گیا، لیکن اس کی عبارتوں میں مجھے کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ملتا جو یہ بات کہی جا سکے کہ اس نے یہ زائد کلام کیا. ابن ہشام بہت بڑا نحوی ہے، اس نے امام شافعی کو جس طرح سے ان کی، مطلب امام شافعی جو ہے نا امام اللغہ بھی ایک اعتبار سے، خود ان کا اپنا دیوان ہے. تو امام شافعی اپنی کتاب الرسالہ کے اندر، یعنی وہ صرف فقہ کے امام نہیں ہیں، لغت کے اتنے بڑے امام ہیں کہ بڑے بڑے امام جو ہے لغت کے ان کو خراج تحسین پیش کرنے والوں میں سے. تو امام شافعی اپنی کتاب الرسالہ میں جب تبیین اور بیان کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ تحدید اور تخصیص کو بیان میں شمار کرتے ہیں. یعنی یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ تبیین کا یہ معنی ہے، ہم نے کہا ایک تو یہ بات قرآن سے اسٹیبلش ہوتی ہے کہ تبیین کا یہ معنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو فقہ اور دین کے علاوہ لغت کے بھی امام تھے، لغت میں بھی اتھارٹی تھے، انہوں نے بھی یہی بات بیان کی ہے. صحیح. امام شافعی امام شاطبی سے بڑھ کے مطلب کس کی مثال آپ لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو لوگ وہ پیدا کر گئے ہیں الرسالہ اور الموافقات، مطلب ان جیسی کوئی نظیر ہمیں نہیں ملتی ان کے بعد. تو وہ لوگ جب تبیین کا معنی بیان کرتے ہیں تو اس میں تحدید اور تخصیص کو بیان کرتے ہیں. تو تحدید اور تخصیص کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک بات یہ کہ یہ ترمیم و تغیر نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فریضہ بیان ہوا ہے قرآن مجید میں کہ آپ قرآن کی تبیین کریں. اور تبیین میں ایک تو تشریح اور وضاحت ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن تحدید اور تخصیص بھی کیا ہے، تشریح اور وضاحت ہی ہے. کہ راقبہ سے مراد راقبہ مومنہ ہے، یہ اس کی وضاحت ہے. صحیح. ٹھیک ہے. دم سے مراد دم مصفوح ہے. صحیح. یعنی خود قرآن یہی کہہ رہا ہے نا کہ یہ وضاحت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی وضاحت ہی ہے. تو وضاحت جو ہے نا، اب
اچھا اس پہ ایک اور بہت اچھی گفتگو ہمیں امام ابن قیم کے ہاں ملتی ہے اعلام الموقعین میں. انہوں نے کہا کہ بیان جو ہے نا بیسیکلی اس کی 9 قسمیں ہیں. تبیین جو ہے، تبیین کے 9 معنی ہیں. پھر ہر معنی میں انہوں نے سنت سے مثالیں دی. ٹھیک ہے، تو اب اس میں مثال کے طور پہ اب یہ کہتے ہیں کہ جی بیان کا جو ہے وہ ایک معنی کیا ہے کہ تفسیر کرنا کسی لفظ کی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ظلم کا معنی شرک کر دیا. یہ تحدید ہے نا. ظلم سے مراد کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. ظلم تو عمومی معنی میں ہے، لیکن اس سے مراد شرک لینا، اس معنی کی تحدید ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تو یہ بھی بیان ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ حساب سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ حساب یسیر سے مراد یہ ہے کہ کسی کا اعمال نامہ جو ہے وہ پیش کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اور مطلب تو بیان کی 9 قسمیں انہوں نے بیان کی اعلام الموقعین کے اندر. تو بیان کو اصول فقہ کے اندر، چونکہ یہ اصول فقہ کا موضوع بنتا ہے، تو اصولیین نے بہت زیادہ کھولا ہے، بڑے بڑے ائمہ نے اس کو کھولا ہے. تو بیان کا یہ معنی پتہ نہیں یہ کہاں سے لے آئے ہیں کہ بیان کا معنی تشریح اور وضاحت ہے، اور تشریح اور وضاحت میں تحدید و تخصیص شامل نہیں ہوتی. مطلب یہ معنی سمجھ میں نہیں آتا. ایک عام آدمی سے آپ کہیں کہ جی رقبہ کا معنی اگر کوئی رقبہ مومنہ کر دے تو یہ اس میں ترمیم و تغیر ہے یا اس کی شرح و وضاحت ہے؟ تو وہ کہے گا بھائی رقبہ سے مراد اگر گردن سے مراد جو ہے وہ مومن گردن ہے تو یہ تو وضاحت ہے کہ اس کی وضاحت آ گئی کہ وہ مومن ہونی چاہیے. سمجھ میں آتی ہے، سیدھی سی بات ہے. یہ کہاں سے ترمیم و تغیر ہو گیا؟ تحدید و تخصیص ترمیم و تغیر نہیں ہے. یہ خواہ مخواہ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے. اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ کچھ ان کے نظریات تھے، نتائج تھے، اب یوں کہہ لیں کچھ ان کے فتاوا تھے. فتاوا کی ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں تھی، تو انہوں نے ان فتاوا کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اصول وضع کیے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ فتویٰ یہ تھا کہ رجم نہیں ہے. اب اصلاحی صاحب نے چونکہ رجم کا انکار کر دیا تو ظاہری بات ہے شاگردوں نے انکار کرنا تھا، تو غامدی صاحب نے بھی کہا کہ جی رجم نہیں ہے، شادی شدہ زانی کے لیے یہ سزا رجم. لیکن آپ صاحب جو قرآن کے عام حکم کی تحدید ہے اس کو اسپیسیفک کرنا ہے، یہ اصول تو ہمیں جو ہمارا جو کلاسیکل ذخیرہ ہے وہاں بھی ملتا ہے، بعض فقہا کے ہاں ملتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جمہور فقہا جو ہے نا، جمہور فقہا وہ تحدید اور تخصیص کے قائل ہیں. ایک بات تو یہ ہوگی. ابھی ہم صرف عام کی تخصیص کو لے لیں. شوافع، حنابلہ اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ عام کی تخصیص ہو سکتی ہے. مالکیہ میں جیسے امام شاطبی کا موقف آ گیا، ٹھیک ہے. شوافع میں خود امام شافعی کا موقف آ گیا. حنابلہ میں جیسے امام ابن قیم کا موقف آ گیا. تبیین میں یہ شامل کرتے ہیں تخصیص کو. رہ گئی بات احناف کی. احناف نے اگرچہ یہ بات کہی ہے کہ قرآن کا عام قطعی الدلالہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایک اور بات کہی ہے. قرآن کے عام کی اگر ایک مرتبہ تخصیص ہو جائے تو اس کی اپنے معنی پہ دلالت ظنی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والا مرد اور عورت، کیا کرو ان کو 100 کوڑے مارو. تو غامدی صاحب نے اب یہاں سے ہی لیا نا اپنے اصلاحی صاحب سے کہ جی یہ عام ہے، لفظ عام ہے، پیغمبر کو کوئی اختیار نہیں ہے. الزانی یا تو والزانی، جو بھی زنا کرنے والا مرد ہے، شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، پیغمبر کون ہوتا ہے اس کی تحدید کرے کہ شادی شدہ اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے. تو احناف کیا کہتے ہیں؟ اس عام کی قرآن نے خود تخصیص کر دی. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. یہی دلیل امام شافعی نے بھی دی ہے الرسالہ میں کہ خود قرآن نے تخصیص کر دی، خود قرآن نے بتا دیا کہ اس میں غلام شامل نہیں ہے. یہ آیت صرف آزاد کے بارے میں ہے، مرد اور عورت کے بارے میں. تو ہر بندہ تو اس میں شامل نہیں ہوا. تو حناف یہ کہتے ہیں جب ایک دفعہ تخصیص ہوگی تو اب یہ ظنی الدلالہ ہو گیا. جب ظنی الدلالہ ہو گیا تو اب خبر واحد سے اس کی تخصیص جائز ہے. لیکن بات ہے نتائج میں وہ بھی جمہور کے ساتھ کھڑے ہیں، بھلے ان کا اصول تھوڑا سا ادھر سے گھوم پھر کے ادھر آیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو ان کا انداز اور اسلوب ہے، جس طرح جو سورہ فاتحہ کا معاملہ ہے،
امام کے پیچھے پڑھنے کا، تو وہاں پہ تو جو جمہور کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے وہاں پہ یہی اصول کار فرمایا نا. تو وہ اصل میں اس کے وجوب کے قائل ہے نا. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو حکم آیا ہے اس سے فرض ثابت ہوتا ہے، اور جو خبر واحد میں آیا ہے اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے. تو اس لیے فاتحۃ الکتاب ان کے نزدیک واجب ہے، اور فقرؤ ما تیسر من القرآن سے جو قرات ہے وہ ان کے نزدیک فرض ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرات رہ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، فاتحہ رہ جائے تو سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو بہرحال انہوں نے کچھ فرق کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس مسئلے میں ہم دیکھیں کہ وہ اصل میں نتائج کے اعتبار سے کہیں سے گھوم پھر کے وہ جمہور کے ساتھ مل جاتے ہیں. لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ تحدید اور تخصیص کا جو معنی انہوں نے کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. دیکھیں نا، ہر کام اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے، کوئی سبب ہوتا ہے. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ بیسیکلی پہلے کچھ فتاوی تھے، اصلاحی صاحب کے کچھ نظریات تھے جو انہوں نے کسی وجہ سے اختیار کر لیے. جیسے یہ کہ رجم کے مسئلے کا انکار کر دیا، شادی شدہ کے لیے جو ہے وہ رجم کی سزا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. تو اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، اصول وضع کیے. یہ ہم آگے چل کے اس بات کو زیادہ کھولیں گے کہ یہ بیسیکلی پہلے ان کے کچھ موقف تھے جن کے لیے انہوں نے یہ اصول بنائے. جب اصول بنائے تو یہ بات خود بھول گئے کہ جب ان کی اپلیکیشن ہوگی تو کہاں کہاں اس کی زد پڑے گی. وہی کام جو امام ابن قیم نے کیا اعلام الموقعین میں احناف کے اصول فقہ کے حوالے سے، کہ وہاں پہ بھی یہی ہے نا کہ پہلے فتاوی تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، اس کے بعد اصول بنائے. ان فتاوی کی روشنی میں بعد میں آنے والوں نے کچھ اصول وضع کیے کہ امام صاحب نے ان اصولوں کی روشنی میں یہ فتاوی جو ہے وہ اخذ کیے ہوں گے. تو اس پہ امام ابن قیم نے پھر اعلام الموقعین میں تعاقب کیا اور کہا کہ پھر تو بہت ساری جگہوں پہ یہ اصول جو ہے وہ نظر انداز ہوئے ہیں. تو یہی معاملہ بعینی آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ کچھ موقف ہیں پہلے جن کو ثابت کرنے کے لیے کچھ اصول وضع کیے گئے. اب جب وہ اصول وضع ہو چکے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اصول بہت ساری جگہوں پہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے، امپلیمنٹ ہوتے ہمیں نظر ہی نہیں آتے، بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے، بہت ساری جگہوں پہ یہ خود تحدید اور تخصیص کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو قانون اتمام حجت ہے ان کا، ٹھیک ہے، جہاد کے حوالے سے بہت ساری باتوں کو انہوں نے مشرکین عرب کے ساتھ خاص کر دیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ باتیں ہمیں نظر آتی ہیں. پردے کی آیات جس طرح ہیں، اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں. تو تحدید اور تخصیص جو ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ یہ تبیین ہی ہے، یہ خود قرآن سے ہمیں معلوم ہوا ہے. تو تحدید اور تخصیص اگر پیغمبر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تبیین ہی کر رہا ہے. ہاں، جب غامدی صاحب کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے سیاق و سباق سے ہم تحدید اور تخصیص کر رہے ہیں، یا قرآن کے اسلوب یعنی اسلوب بیان سے تحدید و تخصیص کر رہے ہیں، تو بھائی وہ قرآن کا اسلوب بیان نہیں ہے، وہ آپ کا فہم ہے. یہ 10 اصول قرآن فہمی کے اللہ نے نہیں نازل کیے، یہ آپ کی کریشن ہے. اس بات کو سمجھیں. ایون کہ عربی معلی، اسلوب کی ندرت، میزان و فرقان، قرآن کا قطعی الدلالہ، یہ باتیں کہاں سے لے آئے آپ؟ آپ کا نالج ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کی نسبت آپ کی طرف ہوتی ہے. یہ میزان، اس کو کوئی قرآن نہیں سمجھتا، نہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، نہ اس کی عبارتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، نہ اس میں جو اصول بیان ہوئی ہیں ان کی نسبت آپ اللہ کی طرف کر سکتے ہیں. آپ کا فہم ہے بس، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ اصل میں بات ہے. صحیح. تو قرآن کریم کی جو ہے وہ تحدید یا تخصیص ہو سکتی ہے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں، قرائن ہیں، قرآن سے، خود قرآن سے اور سنت سے، اور باقی جو ہمارا ذخیرہ ہے انہوں نے بھی استدلال کیا ہے. تو اس کے بعد جو اگلی بات جو غامدی صاحب کرتے ہیں، قرآن کو میزان اور فرقان ماننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ جب فرقان اور میزان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اپنی امپلیکیشن میں قطعی ہے. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں نا، ایک غامدی صاحب نے ایک میزان اور فرقان ہونے کا ایک معنی تو یہ بیان کیا ہے نا کہ اس کے کسی
عام کی تخصیص نہیں ہو سکتی، کسی مطلق کی تقیید نہیں ہو سکتی. حالانکہ بالکل فضول بات ہے، ہم نے دیکھ لی ہے کہ تبیین میں یہ معنی شامل ہے. خود قرآن نے واضح کر دیا. اس کے بعد ہم نے ائمہ دین سے بھی مثالیں بیان کر دی. دوسرا، یہ جو بات کرتے ہیں نا قرآن مجید قطعی الدلالہ ہے. قطعی کا مطلب ہے کاٹ دینا، دلالت کا مطلب معنی، یعنی قطعی الدلالہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا ایک ہی معنی ہے. یعنی لفظ میں ایک سے زائد معنی کے احتمال ہوتے ہیں، ایک لفظ کے ایک سے زائد معنی ہو سکتے ہیں، لیکن جب باقیہ معنی کے احتمالات کٹ جائیں اور ایک ہی معنی متعین ہو جائے، یعنی اس لفظ کا اب یہی معنی ہے. میاں کا لفظ کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ 100 ہے. ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے. الف کا معنی کیا ہے؟ 1000 ہے. ٹھیک ہے، کوئی نہیں کہے گا الف کا معنی 2000 ہے یا 10,000 ہے یا 4 ہے یا 5 ہے، یا میاں کا مطلب جو ہے وہ 70 ہے. ایسا نہیں. تو لفظ میں اگر ایک سے زائد معنی کے احتمالات ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ظنی الدلالہ ہے. اور جب اس میں بقیہ معنی کے احتمالات ختم ہو جائیں، ایک معنی متعین ہو جائے، متعین طور پہ باقی رہ جائے، تو ہم کہتے ہیں یہ قطعی الدلالہ ہے. قطعی الدلالہ کا یہ معنی ہے. اب ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ قرآن کا لفظ قطعی الدلالہ ہے. یہ غامدی صاحب یہ مراد لیتے ہیں. ایک یہ ہے کہ قرآن کا لفظ ظنی الدلالہ ہے، یہ بعض صوفیاء کا موقف ہے. اور ایک یہ ہے کہ قرآن کے بعض مقامات قطعی الدلالہ ہیں، بعض ظنی الدلالہ ہے. یہ اہل سنت کا ہے. دیکھیں، اگر ہم پہلا مقدمہ لیں کہ قرآن کا لفظ قطعی الدلالہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کے ہر لفظ کا ایک ہی معنی ہے، متعین طور پہ ایک ہی معنی ہے، اس میں دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہے ہی نہیں، اور جو آسانی سمجھ آ سکتا ہے. قطعی الدلالہ کا مطلب تو یہی ہے نا. پہلی نظر میں آپ اس تک پہنچ جائیں گے، ورنہ وہ کس چیز کا قطعی ہے. تو اگر تو اس کا معنی قطعی الدلالہ لیں، قرآن کا لفظ قطعی الدلالہ ہے، تو ہر کلام اپنے متکلم کے نزدیک قطعی الدلالہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نزدیک یہ قطعی الدلالہ ہے. اگر تو یہ مراد ہے قطعی الدلالہ سے، پھر کوئی اختلاف نہیں. اگر آپ قطعی الدلالہ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ مخاطبین کے لیے قرآن مجید قطعی الدلالہ ہے، مخاطبین کے لیے یعنی میرے اور آپ کے لیے، اگر یہ قرآن مجید قطعی الدلالہ ہوتا تو ہمارا اختلاف کیوں ہوتا؟ یعنی مفسرین کا قرآن کو سمجھنے میں اختلاف کیوں ہوتا؟ یہ اختلاف یہ بتا رہا ہے، جیسے ثلاثۃ قروء، قر سے مراد حیض ہے یا طہور ہے. قر دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے عربی زبان میں. قر سے مراد حیض بھی ہوتا ہے اور طہر بھی ہوتا ہے. تو ثلاثۃ قروء سے مراد 3 حیض ہے، مطلقہ کی عورت، اور جو عدت ہے، ڈائیورس جو ہے ویمن ہے، یا 3 طہر ہے. امام شافعی نے کہا 3 طہر ہے، امام ابو حنیفہ نے کہا 3 حیض ہے. تو قرآن مجید جو ہے نا بعض مقامات پہ قطعی الدلالہ ہے. ٹھیک ہے، مانا فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، 100 جلدہ، 100 کوڑے مارو. کسی کو بھی شبہ نہیں ہوا کہ 101 ہیں یا 99 کے ہیں، 100 کا مطلب 100 ہی ہے. تو قرآن مجید بعض مقامات پہ قطعی الدلالہ ہے، سب کو ایک ہی معنی سمجھ میں آیا. جہاں سب کو ایک معنی سمجھ میں آیا تو مطلب یہ ہے کہ معنی وہاں اتنا واضح تھا، قطعی الدلالہ تھا. جہاں اختلاف ہو گیا تو وہاں معنی واضح نہیں ہے، وہاں معنی کیا ہے؟ ظنی الدلالہ ہے. یہاں وہاں ایک سے زائد معنی کا کیا ہے؟ احتمال ہے، اس لیے اختلاف ہوا. چلیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں شاید انہوں نے ہمارے اصول استعمال نہیں کیے اس لیے اختلاف ہو گیا. بات یہ ہے کہ آپ سب نے تو اپنے اصول استعمال کیے ہیں نا. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء، پردے کے جو احکامات ہیں سورہ احزاب میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر جلباب لٹکا لیا کریں. فیس کورنگ کے بارے میں یہ میں نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا. حمید الدین فرائی صاحب سے کسی نے پوچھا چہرے کا پردہ ہے، تو انہوں نے اسی کا حوالہ دیا، اس آیت کا، اور کہا کہ قرآن کا نظم یہ کہہ رہا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے، اور ہمارے بعض فقہا نے جو کہا ہے نا کہ نہیں ہے وہ غلط سمجھیں. اور اگر مجھے تھوڑا سا موقع مل جائے تو میں اس پہ لکھوں اور میں یہ بتاؤں کہ یہ اس سے بھی زیادہ ہے جتنی ہماری عورتیں کرتی ہیں. جتنا چہرے کا پردہ ہماری عورتیں کرتی ہیں قرآن میں اس سے بھی زیادہ ہے، اور وہ قرآن سے ہی ثابت. ہاں، نظم قرآن انہوں نے یہ کہا ہے، نظم قرآن سے ثابت ہو. صحیح. اسلائی صاحب پہ آئیں.
وہ اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں کہ نظم قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو یہ غلطی نہ لگے، ٹھیک ہے، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین سے کسی کو یہ غلطی نہ لگے کہ یہ صرف وہاں کے لیے تھا، یہ سیاق و سباق سے یہ غلطی نہیں لگنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیوں کہ وہی جو ہم عام طور پہ اصول بیان کرتے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عمومی لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، شان نزول کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جب غامدی صاحب پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہے، چہرے کا پردہ فیس کورنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نظم قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہے، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین سے امام صاحب استاد امام یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پردہ ہے، اور شاگرد یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ صرف ایک مقام پہ اختلاف نہیں ہے، اور بھی کئی مقامات پہ آپ کو اختلاف ملتا ہے ودن مکتب فرائی۔ پھر انڈیا میں چلے جائیں، بہت اصلاحی لوگ ہیں، مدرسۃ الاصلاح تھا، بہت سے لوگ اس سے وابستہ ہوئے، یہاں تو صرف غامدی صاحب معروف ہو گئے، آپ کو بہت اختلافات ملتے ہیں ان میں، ایک سکول آف تھاٹ میں، ایک مکتب فکر میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اختلاف بتا رہا ہے کہ وہ ظنی الدلالہ تھا، تبھی تو اختلاف ہوا، ورنہ تو خود ان کے اندر کیسے اختلاف ہوتا۔ تو قرآن مجید بعض مقامات پہ ظنی الدلالہ، اچھا ظنی الدلالہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، ہاں وہ صوفی ایک اور انتہا پہ چلے گئے، صوفیوں میں کچھ ایسے ہیں جو یہ جو ہے نا جنہیں ہم وحدت الوجود والے صوفی کہتے ہیں، وجودی، سارے صوفی ایسے نہیں ہیں لیکن وجودی، جیسے باطنیہ ایک فرقہ بھی پیدا ہوا، یہ بھی صوفیوں کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی۔ اب انہوں نے جس طرح سے استدلال کیا، موسیٰ سے مراد کیا ہے؟ قلب سلیم، موسیٰ سے مراد دل ہے، انسان کا وہ دل جو کہ مطلب ہر قسم کے فضول باتوں سے بھرا نہیں، سلیم، سلیم، ہاں سلیم ہے، قلب سلیم، صاف ہو۔ اور ہارون سے کیا مراد ہے؟ عقل مستقیم، وہ عقل جو سیدھی رستے، موسیٰ اور ہارون تو شخصیات ہیں، انبیاء ہے، اس سے مراد میرا آپ کا کوئی دل یا دماغ نہیں ہے۔ بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے؟ خیالات طیبہ، پاکیزہ خیالات۔ جس دریا میں غرق ہوئے تھے وہ دریا کیا ہے؟ دریائے وحدت۔ فرعون سے مراد کیا ہے؟ نفس لعین، ٹھیک ہے، تو وہ نفس جو لعین تھا وہ دریائے وحدت میں غرق ہوا، وحدت وہی وحدت الوجود والا۔ بنی اسرائیل اس کے خیالات طیبہ تھے، موسیٰ اس کا قلب سلیم تھا، ہارون اس کی عقل مستقیم تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب سمجھ میں آئی کہ ابن عربی کیا کہتے ہیں کہ فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو اس وقت ایمان لے آیا تھا تو وہ مومن کامل تھا، کیونکہ فرعون کون ہے؟ نفس لعین ہے۔ کہاں لے جاتے ہیں وہ بات کو، کہاں لے جاتے ہیں؟ قرآن کے ظنی الدلالہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، ظنی الدلالہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کے میں 2 معنی کا احتمال ہے، 4 کا ہے، یہ نہیں کہ اس کے ہزاروں معنی ہو سکتے ہیں، یہ بات نہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں جیسے اللہ کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوئے، خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے آدم کے بارے میں کہا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، ید کی حقیقت ہمارے علم میں نہیں ہے، ید کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے ید کی حقیقت کیا ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ ید کے ہزاروں معنی ہے، ید کا مطلب جو ہے وہ قدم بھی ہو سکتا ہے، ید کا مطلب عین ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، صحیح یہ نہیں۔ دیکھیں ایک لفظ کا ہے حقیقی معنی، ایک اس کا ہے لازم معنی، ٹھیک ہے۔
ہو سکتا ہے ہمیں لفظ کی حقیقت معلوم نہ ہو. ٹھیک، مثال کے طور پہ جیسے قرآن مجید نے لفظ جنت استعمال کیا، جنت کی حقیقت ہمارے علم میں نہیں. ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا ما خطر علی قلب، کسی دل پہ خیال بھی نہیں آ سکتا کہ جنت کیا ہے. بہت بڑی بات ہوگی. تو جنت کی حقیقت نہیں ہے، لیکن ہم کہیں جنت کا معنی ہی ہمیں نہیں پتا. نہیں، اس کا اصل معنی ہمیں معلوم ہے. جنت ہاسپٹل نہیں ہے، تھانہ نہیں ہے. صحیح. جنت باغ ہے باغ، خوبصورت جگہ ہے، باغ ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ کیسا ہے ہمارے علم میں نہیں، کیفیت ہم نہیں جانتے، حقیقت نہیں جانتے، لیکن ہے وہ باغ ہی. جنت جو ہے وہ دریا نہیں ہے، جنت پہاڑ نہیں ہے. مطلب اس کا معنی ظاہری بات ہے، تو اس کا اصل معنی معلوم ہوتا ہے، اصل معنی معلوم ہوتا ہے. تو ظنی الدلالہ میں بھی کیا ہے، ظنی الدلالہ میں بھی یہ نہیں ہے کہ اس کا معنی ہی معلوم نہیں ہے، کہ آپ موسیٰ کا معنی قلب سلیم کر لیں، آپ فرعون کا معنی جو ہے وہ نفس لعین کر لیں. یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. تو یہ ویسے موسیٰ اور ہارون تو ظاہری بات قطعی الدلالہ ہے نا، یہ تو قطعی الدلالہ ہے. تو جہاں قرآن مجید ظنی الدلالہ بھی ہے تو وہاں بھی یہی مراد ہے کہ 2-4 معنی میں سے کسی ایک معنی کا احتمال ہے. یعنی اب یہ مفہوم بھی بند ہے، لیکن ایک معنی میں بند نہیں ہے. قطعی الدلالہ میں ایک معنی میں یہ مفہوم بند ہے، اس لفظ کا یہی ایک معنی ہے. اور وہ کب متعین ہوتا ہے؟ جب اس پہ کنسنسس ہو جائے، ایگریمنٹ ہو جائے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے. تو پھر واضح ہو گیا کہ علماء کا اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا مفسرین کا. تو اس لفظ کا یہی معنی بنتا تھا جو سب نے یہی معنی مراد لیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت اختلاف ہو جاتا ہے، جب اختلاف کثیر ہو گیا تو اب وہ ظنی الدلالہ ہے. لیکن وہ جو اختلاف بھی ہوا ہے تو وہ بھی کیا ہے کہ اس آیت کے یہ 2-4 معنی ہے نا، کو 5-6 ہزار تھوڑے نکالتا ہے. صحیح. تو وہ 2-4 معنی میں وہ مفہوم بند ہے، اس سے باہر نہیں ہے. تو وہ بیسیکلی ظنی الدلالہ ہونے کا معنی یہ بھی نہیں ہے جو صوفی دوسری انتہا پہ پہنچ گیا کہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اور یہ اس طرف چلے گئے کہ ایک ہی معنی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ قادر کلام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قطعی الدلالہ بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے نہیں بنایا. وہی فلسفہ آزمائش. اللہ نے کہا کہ ہاں یہاں معنی واضح کر دیا ہم نے، یہاں پہ چھپا دیا. ٹھیک ہے، لیکن تلاش کرو، صحیح معنی تلاش کر لو گے، ڈھونڈ لو گے، یہی امتحان ہے. 2 گنا اجر دیں گے. اگر نہیں بھی تلاش کر سکے نا، محنت کا اجر پھر بھی دیں گے. تو آپ سب ایک ہے قطعی الدلالہ اور دوسرا ہے متشابہ ہونا. تو متشابہ میں اور ظنی الدلالہ میں پھر کیا فرق ہوگا؟ دیکھیں، ظنی الدلالہ میں تو یہ ہے کہ 2-4 معنی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک معنی کا احتمال ہے. ٹھیک ہے. متشابہ میں اصل میں جو ہم نے بات کہی ہے نا، جیسے جنت کی مثال ہے، یہ جیسے ملک کی مثال ہے، ملک فرشتے کی، کہ اس میں حقیقی معنی معلوم نہیں ہے لیکن بنیادی معنی معلوم ہے. ملک حقیقی معنی ہمیں نہیں پتا کیا ہے، حقیقت کیا ہے ملک کی، فرشتے کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں جان سکتے. سدرۃ المنتہا حقیقی معنی کیا ہے ہم نہیں جان سکتے، بنیادی معنی ہمارے علم میں ہے. جبریل حقیقی معنی کیا ہم نہیں جان سکتے، بنیادی معنی ہمارے علم میں ہے کہ وہ نور ہے. بنیادی معنی کیا؟ فرشتہ مطلب نور سے پیدا کیا گیا، جیسے حدیث میں. ٹھیک ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس کا لازم معنی کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے. لازم معنی ہمارے علم میں. تو متشابہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، تأویل سے مراد کیا؟ حقیقت. اس کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، متشابہ اس کو کہتے ہیں. صحیح. تو یہ اس معنی میں. اب جیسے یہاں پہ دیکھیں، حامدی صاحب نے یہاں پہ اس چیز سے استدلال کرتے ہوئے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں جو قرات کے اختلافات ہیں یہ اس کو میزان اور فرقان نہیں رہنے دیتے، اور یہ قرات کے جو اختلافات ہیں یہ اس کو قطعی الدلالہ نہیں رہنے دیتے. مثال کے طور پہ انہوں نے یہاں پہ مثال بیان کی ہے کہ جی یہ جو وضو کی بارے میں آپ سب اگر آپ کی اجازت ہو کہ جو قرات کے اختلافات ہیں اگرچہ وہ اسی اصول کے ذیل میں آتے ہیں، ان کو اگر ہم اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیں، یہ بھی ہو اور سکتا ہے جو ہے یہاں پہ ہم اس کو جو ہے کلوز کر دیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. چلیے، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے غامدی صاحب کا جو چوتھا اصول ہے قرآن کے میزان اور فرقان ہونے کے حوالے سے اس کی جو تفصیلات تھیں اس پر ڈسکشن کی،
اور اگرچہ اس کی کچھ تفصیلات ابھی باقی ہیں، جس طرح کہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کو فرقان اور میزان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی صرف ایک قرأت مانی جائے. تو قرأت کے جو اختلافات ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے آئندہ ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.